خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں عشق ایپیسوڈ 6۔ جنت اور ثنا سلمان کے کمرے میں داخل ہوئیں تو سلمان فون پر مصروف تھا اور قدرے اونچے کہکہے لگا رہا تھا۔ جنت نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی اور پھر اپنی ہی حرکت پر اسے ہنسی آئی تھی۔ ثنا نے ڈھونڈنے والے انداز میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، پھر ناسمجھی کے انداز میں بیٹھ کے نیچے دیکھنے لگی۔ جنت، تم تو کہہ رہی تھی یہاں کسی کو گولی لگی ہے، لیکن مجھے تو یہاں ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا، اس نے بظاہر حیرانگی سے پوچھا۔ سلمان ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ انکل، آپ نے تو نہیں دیکھا ادھر ایک لڑکا تھا جسے گولی لگی تھی؟ اب وہ سلمان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہائے لڑکی، میں تمہیں کہاں سے انکل لگتا ہوں؟ سلمان صدمے سے چلایا۔ وہ دونوں ہنسنے لگیں۔ ویسے یہ ایک گولی ہم پاک آرمی والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جی وہ تو نظر آ ہی رہا ہے، ثنا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ جنت نے گلاب سے بھرا پھولوں کا بکے سلمان کو پکڑایا۔ تھینک یو، اس نے نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے۔ جنت آنکھیں جھکائے کھڑی تھی۔ نہیں جنت، یہ سب تو میں نے اپنے لیے کیا۔ سلمان نے جنت کو فقرہ مکمل کرنے نہیں دیا تھا۔ ویسے گولی کدھر لگی ہے کدھر؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ اب کی ثنا نے ذرا شوق ہو کر پوچھا۔ اس نے جنت کی آنکھوں میں نمی دیکھتے ہوئے موضوع بدلا۔ دل کے تھوڑا پاس۔ سلمان نے ہنستے ہوئے تھوڑا کو لمبا کیا تھا۔ اوہو، دل کے مریضوں کا علاج تو بہت ہی مشکل ہے سلمان صاحب، اور اوپر سے جب طبیب تھوڑا پتھر دل ہو تب تو اور بھی مشکل۔ اس نے ہنستے ہوئے افسوس سے سر ہلایا۔ سلمان بھی ہنسنے لگا تھا۔ ویسے اب آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں، پھر ہمیں ٹریٹ بھی لینی ہے، اور ابھی ہماری پچھلی کافی بھی پینڈنگ ہے۔ ٹریٹ کس خوشی میں؟ آپ کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں، ثنا نے چہک کر کہا۔ میں تو ابھی بھی ٹھیک ہوں، کہو تو ابھی چلیں؟ اگر اتنا ہی ٹھیک ہے تو ڈرامے کیوں کر رہا ہے؟ کل سے جان نکالی ہوئی ہے ہماری۔ حمزہ چیختا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ جنت اور ثنا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھیں۔ وہ دونوں دروازے کے پیچھے تھیں، اس لیے حمزہ انہیں نہیں دیکھ سکا تھا۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ حمزہ واپس جانے کے لیے بڑا ہی تھا کہ ثنا نے روک لیا۔ اٹس اوکے، آ جائیں، ہم جانے ہی لگے تھے۔ اور پھر وہ ادھر ہی رک گیا تھا۔ جنت سلمان سے کیس کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن حمزہ کے رکنے پر اب مایوسی سے سلمان کو دیکھنے لگی تھی۔ سلمان اس کے الجھے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ رات میں وہ اسے کال کر لے گا۔ اوکے سلمان، اپنا خیال رکھنا، اب ہم چلتے ہیں، ثنا کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں جنت پہلے ہی جا چکی تھی۔ حمزہ نے سرخ گلابوں والے بکے کو دیکھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ کیا؟ سلمان نے اسے غصے سے دیکھ کر پوچھا۔ مسکراہٹ پھر بھی قائم تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ چھوٹی بہن جیسی ہے میری۔ کون؟ حمزہ نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ وہی کون؟ حمزہ جیسے اس سے سب اگلوانے کے موڈ میں تھا۔ وہ جو ابھی آئی تھی، سلمان غصے سے بولا۔ اوہ، میں نے کچھ پوچھا؟ حمزہ نے کہا۔ نہیں، لیکن پوچھنا تو یہی چاہتے ہو نا، اس لیے کافی دنوں سے میری جاسوسی پر لگے ہوئے ہو۔ کبھی میرے سونے کے بعد میرا موبائل چیک کرتے ہو، کبھی میرے ڈرائیور سے فون کر کے پوچھتے ہو کہ کہیں وہ مجھے کسی لڑکی سے ملنے تو نہیں لے کر گیا۔ سلمان جیسے پچھلے دنوں کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ اوہ، آئی ایم امپریسڈ، حمزہ نے جیسے اسے داد دیتے ہوئے کہا۔ ایک بات تو بتا، میرے اندازے کے مطابق ابھی یہاں 2 لڑکیاں آئی تھیں، ان میں سے آپ کی بہن کون سی تھی؟ یار بکواس بند کر، ایک بندہ پہلے ہی مریض، اوپر سے تو نے سر کھایا ہوا ہے، نکل ادھر سے، سلمان نے سخت ناگواری سے کہا۔ اوہ،
ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سنا کسی نے کہا تھا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، کہ حمزہ نے اس کی نقل اتاری تھی۔ یار تو رک ادھر ہی، میں ہی جاتا ہوں۔ سلمان اٹھنے ہی لگا تھا کہ حمزہ نے گھور کر واپس لٹایا تھا اور اپنا تفتیش کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ جنت اندر داخل ہوئی تو ٹی وی لاؤنج میں نمرہ بیگم اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ جنت ملازم کو چائے کا کہہ کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ کیسا ہے وہ؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ اب ٹھیک ہے جنت، میں بہت احسان مند ہوں اس بچے کی، وہ ٹھیک ہو جائے میں خود جاؤں گی اس کے پاس۔ جی ضرور، ابھی آپ کمرے میں جائیں، باہر سردی ہو رہی ہے۔ ہاں میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ جنت کا ماتھا چوم کر اندر چلی گئی تھیں اور جنت وہیں بیٹھ کر چائے پینے لگ گئی۔ موبائل کی طرف وہ متوجہ ہوئی تھی۔ سلمان کی کال دیکھ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ جیسے تھوڑی دیر پہلے تھا، سلمان نے شرارت سے کہا، اور پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی حائل رہی۔ چاچو آئے تھے، انہوں نے امی سے کہا ہے کہ کیس واپس لے لیں، اور اب امی بھی زور دے رہی ہیں۔ پلیز مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن مجھے چاہیے جنت، تمہاری خوشی۔ آنٹی کو میں خود سمجھا لوں گا، اور اب فرید کے گھر والوں میں سے یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یونیورسٹی کب سے جا رہی ہو؟ سلمان نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ اگلے ہفتے سے۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ اور ایک نئی زندگی شروع کرو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ جی وہ اسے نہیں کہہ سکتی تھی، نئی زندگی شروع کرنا کہاں آسان ہوتا ہے، خود کو خود ہی مارنا پڑتا ہے۔ بھائی آپ مجھے چھوڑنے جائیں گے نا یونیورسٹی کل؟ ہما سلمان سے پوچھ رہی تھی۔ ہما اب بڑی ہو جاؤ، میں اتنی دور سے تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے کیسے آ سکتا ہوں؟ مجھے نہیں پتا بھائی، آپ نہیں آئیں گے تو میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ ہما بچوں والی حرکتیں چھوڑ دو اب، پھر آپ آئیں گے نا؟ ہما نے خوشی سے پوچھا۔ توبہ لڑکی، بھیا۔ ہاں ہاں آ جاؤں گا، لیکن چھوڑنے نہیں جا سکتا، اتنی صبح آنا ممکن نہیں، واپسی پر لینے آ جاؤں گا۔ سلمان نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ آئی لو یو بھائی۔ ہاں ہاں پتہ ہے، لیکن جو میں نے کہا ہے وہ سمجھ آئی؟ جی جی بھائی آ گئی ہے کہ کل آپ آ رہے ہیں، ہما نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ ہما لو یو بھائی، امی بلا رہی ہیں، بائے۔ جنت یونیورسٹی داخل ہوئی تو قدم اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ اسے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے کبھی ایسی یونیورسٹی میں آنا پڑے گا۔ وہ تو بہت خوش تھی وہاں جہاں جانے کا اس نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ اب تو منزل بڑی قریب تھی اور سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن چل رہی تھی جب ایک لڑکی اس سے آ کر ٹکرائی۔ ایک نوٹ اسے تھمایا اور جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ اس نے نوٹ پڑھا جس پر لکھا تھا، مسکرانے سے خون بڑھتا ہے، اور آگے ایک سملی بنی ہوئی تھی۔ جنت نے پیچھے دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ جنت کو یاد آیا کہ ایسے نوٹ تو پہلے بھی کئی بار اسے مل چکے ہیں، پتہ نہیں کون ہے یہ۔ وہ تمام خیالات کو دماغ سے جھٹک کر کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ جنت کلاس میں داخل ہوئی تو بہت کم اسٹوڈنٹس موجود تھی، شاید کلاس شروع ہونے میں بھی وقت تھا۔ سامنے کچھ لڑکیاں باتوں میں مصروف تھیں اور وہ انہی کے پاس آ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سب نے مل کر جواب دیا۔ کلاس شروع نہیں ہوئی ابھی؟ وہ انہی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی اور ان سب سے 2 سال بڑی تھی، کیونکہ وہ پہلے 2 سال بزنس میں لگا چکی تھی، لیکن ان کے ساتھ وہ بالکل انہی کی ہم عمر لگ رہی تھی۔ ٹائم تو ہو گیا ہے، شاید سر لیٹ ہوں، ان میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا۔ اوہ اینی وے، آئی ایم جنت۔ اوکے، آئی ایم نور، آئی ایم ہما، اینڈ آئی ایم فاریہ۔ سب نے مسکراہٹ کے ساتھ تعارف کروایا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں سر کے آنے کے بعد سب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک کے بعد دوسری کلاس شروع ہو گئی تھی۔ جنت کو ارد گرد سے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ آرٹ اس کا شوق تھا، لیکن فارغ وقت کے مشغلے کے طور پہ۔ بزنس اس کے ابو کا شوق تھا اور اس کے لیے اولین ترجیح۔ زندگی کبھی کبھی ہم سے کیا کچھ کروا لیتی ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد وہ باقی سب کے ساتھ پارکنگ کی طرف آئی تھی۔
ٹھیک ہے لڑکیوں، کل ملتے ہیں، مجھے بھائی لینے آ گئے ہیں۔ اوکے، سی یو۔ ہما سلمان کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سلمان نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، لیکن اس کی نظریں تو کسی اور کا ہی پیچھا کر رہی تھیں۔ ہائے کتنا ہینڈسم ہے اس کا بھائی! نور بھی اس کی طرف دیکھنے میں مصروف تھی۔ چلو ادھر سے، تارنے والا کام کل کے لیے رکھ لو، فاریہ نے اسے ڈانٹا۔ نور اور فاریہ دونوں کزنز ہیں اور ایک ہی گھر سے آتی ہیں۔ قسم سے وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا، تمہارا تو ہر لڑکی کے بارے میں ایک ہی خیال ہوتا ہے۔ نور فاریہ کو کھینچ کر گاڑی تک لے آئی تھی۔ جنت بھی اپنی گاڑی کی طرف چل دی تھی۔ ثنا نے کالج میں گولڈ میڈل ون کیا تھا، اس لیے سب اس کے بارے میں کوئی پارٹی پلان کر رہے تھے۔ ثنا کے ابو کی خواہش ہے کہ اسی خوشی میں کوئی پارٹی رکھ لی جائے۔ حمیرہ بیگم نے خوشی سے جنت اور نمرہ بیگم کو بتایا۔ آنٹی پارٹی کا تو میں بھی سوچ رہی تھی، کیوں نہ ہم سب دوستوں کو گھر ہی انوائٹ کر لیں، ایک ہی جگہ گرینڈ پارٹی ہو جائے گی۔ جنت نے خوشی سے مشورہ دیا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، کل تو اس کی خالہ بھی آ رہی ہیں لندن سے، اسی ہفتے میں انتظام کر لیتے ہیں۔ حمیرہ بیگم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ بس ٹھیک ہو گیا، اب میں سب سے پوچھ کے کوئی دن فائنل کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، ثنا کالج سے آنے والی ہوگی، انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جنت، میں نے ثنا کی فیورٹ براؤنیز بیک کی ہیں، وہ بھی دے دو آنٹی کو۔ نمرہ بیگم بچپن ہی سے جنت اور ثنا کو ایک ہی جیسا سمجھتی تھی، دونوں کے لیے محبت ایک جیسی تھی، اور اب ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، اور ساتھ ساتھ جنت کے چہرے پر بھی یہ خوشی دیکھ کر وہ سکون محسوس کر رہی تھیں۔ امی آپ ہمیشہ ایسے ہی خوش رہا کریں پلیز، ان کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ بھائی اللہ نے مجھے اتنی ذہین اور قابل فخر بیٹیاں دی ہیں، تو خوشی مجھ سے بھلا کیوں جدا ہوگی؟ رات کا سما تھا اور ہر طرف خوبصورت روشنیوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ لان مختلف رنگوں سے جگمگا رہا تھا۔ لڑکیوں کی کھلکھلاہٹ اور لڑکوں کی ہنسی نے ماحول کو خوشگوار بنایا ہوا تھا۔ ویٹرز کھانا پیش کرنے میں مصروف تھے۔ جنت، سلمان کو کال کرو، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ وائٹ فراک اور پیچ رنگ کے دوپٹے میں ثنا نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ جنت سے شکایت کرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے ثنا؟ بندہ بزی بھی ہو سکتا ہے، بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو۔ جنت بھی وائٹ فراک اور پرپل دوپٹے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ تم مجھے اپنا فون دو۔ ثنا نے غصے سے اس کا فون کھینچا اور سلمان کو کال ملانے لگی۔ پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، سلمان کی آواز گونجی تھی۔ آپ بات مت کریں مجھ سے، ثنا نے ناراضگی سے کہا۔ ارے کال تو آپ نے کی ہے، سلمان نے شرارت کی۔ پھر بھی بات نہ کریں، میں پچھلے 2 گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، ڈیڈی کو بھی آپ کا بتا چکی ہوں۔ اوہ اب تو آنا پڑے گا، مطلب آپ ابھی گھر سے نہیں نکلے؟ ثنا نے ناگواری سے پوچھا۔ نہیں، میں ہوں راستے میں ہی، میرے ساتھ میرا دوست بھی ہے، ہمیں کسی کام سے جانا تھا، اس لیے مجھے آنا اچھا نہیں لگا۔ سلمان نے اصل وجہ بتائی تھی۔ سلمان، میرا گھر اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ کا دوست پورا نہ آ سکے، آپ آئیں گے، مجھے اور کچھ نہیں پتا۔ چلو ٹھیک ہے، 10 منٹ تک پہنچتا ہوں، سلمان نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اور اگلے 10 منٹ سے پہلے ہی حمزہ اور سلمان پہنچ چکے تھے۔ ثنا کے ابو ان سے بہت پیار سے ملے تھے اور بہت جلد ہی ان سے گھل مل بھی گئے تھے۔ زیادہ تر مہمان جا چکے تھے، گھر کے ہی لوگ رہ گئے تھے۔ ثنا نے خاص طور پر ان کا تعارف کروایا تھا اور اب بھی سب باتوں میں مصروف تھے۔ بھائی اب کچھ کھلاؤ گی بھی یا خالی باتوں سے ہی؟ سلمان نے شرارت سے ثنا کو کہا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو آئے ہیں، ثنا نے گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا، مجھے کام ہے۔ سلمان واقعی جلدی میں تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں تو چاہتی تھی وہ بھی آ جائے، لیکن خیر مجھے کیا، میں لگوا دیتی ہوں، ثنا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وہ کون؟ سلمان نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ وہی جن کو آپ کی نظریں ڈھونڈ نہیں ہیں۔ ارے ہاں یار، وہ ہیں کدھر؟ بالآخر سلمان نے پوچھ ہی لیا تھا۔ آپ رہنے دیں، میں کھانا لگوا دیتی ہوں، وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، سلمان کی آواز پر اس کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ ویٹرز کھانا لگا چکے تھے، سب کھانے میں مصروف تھے۔ جنت نمرہ بیگم کو دوائی کھلانے گئی تھی
کیونکہ وہ ان کی لاپرواہی سے اچھی طرح سے واقف تھی، اس لیے ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ سلمان امید بھری نظروں سے ثنا کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن ثنا مسکراہٹ دبا کر دوسری طرف پلٹ گئی۔ ہمیں اتنا انتظار کروایا، اب آپ کی باری، ثنا نے سلمان کے پاس سے گزرتے ہوئے آہستہ سے کہا، جو کہ حمزہ بھی سن چکا تھا۔ یہ کس بات کا انتظار کہہ رہی ہیں؟ ایک غلط فہمی اس کے دماغ میں جنم لے چکی تھی۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس نے پہلے بھی ریسٹورنٹ میں ثنا کو سلمان سے بہت بے تکلفی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ اچانک لائٹس آف ہو گئی تھیں۔ لگتا ہے لائٹ چلی گئی ہے، میں ذرا جنریٹر چلوا کر آتا ہوں، آپ بیٹھیں، ادھر کافی اندھیرا ہے، مجھے بتائیں کس طرف ہے جنریٹر؟ حمزہ نے ان کو سٹک پکڑ کے چلتے دیکھا تو ان کی طرف بڑھا۔ ان کی بیک بون کا آپریٹ ہوا تھا، اس لیے وہ بھی صحیح طرح سے چلنے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ بیٹا، یہ ہال کے دروازے کے بالکل ساتھ ہے۔ انہوں نے حمزہ کو اندر کی طرف اشارہ کیا۔ میں دیکھتا ہوں، کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ ہال کی طرف بڑھا، جدھر 2 سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، اچانک کوئی بری طرح سے ٹکرایا اور حمزہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکا۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر چکا تھا اور اس کے ساتھ ثنا بھی۔ پلیٹ جو کہ ثنا کے ہاتھ میں تھی، اگلے ہی لمحے وہ حمزہ کے سر میں بری طرح لگی اور وہ سر درد سے کرا رہا تھا۔ اب پلیٹ میں جو کچھ تھا وہ اس کا سر اور چہرہ رنگ چکا تھا۔ چاکلیٹ لاوا کیک۔ ثنا جلدی سے گھبرا کر اٹھی تھی اور ساتھ ہی لائٹ بھی آ چکی تھی۔ کیک سارا حمزہ کے منہ پر چھپا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ثنا کو پہچاننے میں کچھ سیکنڈز لگے اور اگلے ہی لمحے ثنا کے کہکہے پورے ہال میں گونج رہے تھے۔ جنت جو ابھی داخل ہی ہوئی تھی، اس کی آواز پر پلٹی اور اگلا منظر دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جلد حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔